میں ہوں بریلوی میرا کنبہ بریلوی، میں ہوں بریلوی میرا کنبہ بریلوی۔ ہلو جی ہلو، جی نور حسن بول رہا ہوں، جی فرمائے۔ کیا حال ہے؟ بخیر ہے الحمدللہ۔ کہاں سے ہیں مفتی انس صاحب؟ بہار مدھوبنی۔ اچھا، بہار مدھوبنی سے ہیں۔ جی آپ کہاں سے؟ جی میں بریلی شریف کے پاس رامپور سے ہوں۔ اچھا رامپور، جی ماشاء اللہ۔ سردی ادھر بخیر۔ زیادہ ہے کیا؟ جی یہاں 12-15 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، اچھا سردی کافی ہے، کوہاسا لگا رہتا ہے 11-12 بجے تک دن میں۔ اچھا، تو کہاں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں آپ بھی؟ ہلو 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 جی مفتی صاحب، ہلو، آپ کی آواز نہیں آ رہی مفتی صاحب ادھر سے۔ ہلو، ہاں ادھر سے آپ کی آواز ختم ہو گئی تھی۔ اچھا جی ایئر فون لگائے ہوئے کیا؟ نہیں اچھا، نیٹ ورک کی پرابلم ہے شاید۔ جی اچھا، سب بخیر ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ آپ سنائیے۔ ہم سب بخیر ہیں۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں کہیں اور سے؟ باندہ سے۔ اچھا باندہ ضلع سے۔ جی اچھا آپ بھی دیوبندی مسلک سے ہوں گے نا؟ جی اچھا، آپ؟ جی میں تھا پہلے دیوبندی مدرسے میں پڑھائی کی تھی میں نے۔ جی ہمارے گھر والے پہلے سے ہی سنی حنفی بریلوی ہیں، اور الحمدللہ میں بھی سنی حنفی بریلوی ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ۔ ہمارے رشتے کے ماموں تھے تو انہوں نے دیوبندی مدرسے میں داخلہ کرا دیا تھا میرا۔ دھوکے سے ہو گیا تھا؟ ہاں جانکاری نہیں تھی نا، بچے کو کیا معلوم۔ اور پھر آپ ہمارے کو نہیں، اصل میں ماموں کو جو ہے نا، نہیں، ان ماموں کو ہمارے وہ جو رشتے کے ماموں تھے وہ خود ہی دیوبندی تھے، انہوں نے بھی دیوبندی مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی۔ جی چلیے، جو بھی جس راستے پہ ہو ہے سب اللہ کے ہی جانب لوٹ کے جانا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان کچھ غلطیاں کرتا ہے جس کی وجہ سے سزا پائیں گے ہم لوگ۔ مگر غلطی کی تو سزا معاف ہے، مگر کفر اور شرک کی سزا معاف نہیں ہے۔ جی گناہ کفر کی انسان سے اتنے ہو جائیں کہ زمین سے آسمان تک جو ہے بھر جائیں، پھر بھی اللہ تعالی گناہ کو معاف فرمائے دے گا، مگر شرک اور کفر جو ہے اللہ تعالی معاف نہیں فرمائے گا۔ بے شک اللہ ہی سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بے شک۔ اور سب جی وہی ٹھنڈی کا ہے، اچھا آرام کر رہے تھے۔ اچھا تو پڑھاتے ہوں گے آپ؟ جی ایک مدرسہ شروع کر رہے ہیں۔ اچھا پہلے ممبئی میں پڑھاتا تھا، جی یہاں آئے تو
کسی صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب مدرسہ کھولیے، اچھا، تو اسی پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ چلیے اچھی بات ہے۔ مگر لوگوں کو، لڑکوں کو، بچوں کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیے ضرور۔ اگر محبت نہیں ہوگی تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ جی جی جی، مگر جو علماء دیوبند کے 4 بڑے اکابر ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ رب العزت کی شان میں، اولیاء اکرام کی شان میں بڑی سخت توہینیں کی ہیں۔ اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب تک کہ بچہ اپنے نبی کی شان و عظمت نہیں جانے گا تو اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں آئے گی۔ بالکل صحیح بات۔ جی دیکھیے، دنیا میں کتنے دن رہنا ہے؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال لاسٹ، اور اس ٹائم 100 سال کی زندگی نہیں ہو رہی ہے۔ آدمی 40 سے 50 60 سال کی زندگی میں، عمر میں گزر جا رہا ہے اکثر، ہے نا؟ جی، جو پرانے لوگ ہیں وہی ملیں گے آپ کو 70 80 سال کی عمر کے، 100 سال کی عمر کے۔ باقی اس ٹائم کی جو تاتی ہے وہ 100 سال تک بھی نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ کیوں؟ آپ کی تعلیم کہاں تک ہے؟ جی میری تعلیم تو کچھ زیادہ نہیں ہے، پر عقائد کے تعلق سے الحمدللہ دیوبند کا بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی ہمارے کسی بھی عقائد پر بات کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ علمی گفتگو ہوگی، ہاں، ثبوت اور دلیل کے ساتھ ہوگی۔ اور دیوبندی اپنے بزرگوں کے لیے جو تسلیم کرتے ہیں وہ انبیاء اکرام، اولیاء اکرام کے لیے تسلیم نہیں کرتے۔ یہ سب صرف کہاوت ہے، کسی نے گھڑ دیا ہے، سمجھے نا؟ جی، کسی نے گھڑ دیا ہے، گھر ایسی بات، گھر اپنی طرف سے گڑ دیا ہے، گڑ دیا ہے، ہاں، گھر نہیں کہتے اس کو کہتے ہیں گڑ دیا، اپنی طرف سے گڑ لیا۔ تو اس پہ جو ہے نا الزام ہے، کیسے الزام نہیں ہے حضرت، شاید آپ کو علم نہ ہو، اب اللہ تو جانے آپ کو علم ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم۔ مگر میں بھی 15 سال سے زیادہ دیوبندیوں میں رہ چکا ہوں، جماعتوں میں بھی گیا ہوں، تو مجھے پوری حقیقت جو ہے معلوم ہے دیوبندی جماعت کی۔ جیسے مان لیجئے یہ دیوبندی حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، حاضر و ناظر کا انکار کرتے ہیں، نور و بشر کا انکار کرتے ہیں، ہے نا، اختیار رسول کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، ٹھیک ہے حضرت؟ جب بچے یہ ساری کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی ان چیزوں کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ مگر سنی حنفی بریلوی کا عقیدہ قرآن اور حدیث سے ہے۔ قرآن و حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کیا، تو ہم سنی حنفی بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو غیب کا علم عطا کیا اور ہمارے نبی کو حاصل ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کائنات میں، سمجھے، جی تزویج کیا، یعنی چنا، یعنی حضور کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً نور ہیں، بظاہر بشر میں، بشری لباس میں۔ جس طرح کے فرشتے بھی ہمارے نبی کے نور سے پیدا ہیں، فرشتوں کو نوری مخلوق کہا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے نبی کے نور سے پیدا ہیں۔ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی مرتبہ لباس بشریت میں آئے، لباس بشریت میں تشریف لے کے آئے، انسانوں کی طرح آئے، ہے نا حضرت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ علم جو ہے دیا گیا تھا، غیب کا علم، تاکہ اس میں معجزہ کے طور پہ، بقیہ سب علم نہیں دیا گیا تھا۔ حضور اگر سب علم دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم ہم نے کسی انسان کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا۔ کون کون سا؟ موت کہاں پہ ہوگی، انسان کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، یہ سب چیزیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پاس رکھا ہے۔ غیب کا علم کلی طور پہ نہیں دیا گیا تھا، اس کا انکار ہے کہ کلی جو ہے
غیب کا علم نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا صحیح سے. وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ آپ بہت چیز جانتے ہیں تو آپ اتنا بھی، یہ تو بہت عام چیز ہے. آپ ذرا بتائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی حضرت. میں آپ کے لیے لکھ کے آرام سے سب لکھ کے نہیں، کے تو 5 چیزیں ہیں، کوئی زیادہ تھوڑی ہیں. آپ جو مطلب ہے نا 5 چیزوں میں سے جیسے کیا کیا آپ نے کیا بولا تھا، دوبارہ سے بتا دیجیے حضرت. ہلو جی 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 حضرت، 5 چیزیں وہ کیا کیا؟ یہ آپ کا نمبر ہے؟ ہاں حضرت میرا ہی نمبر ہے. جیسے کون کہاں مرے گا، ہے نا، قیامت کب آئے گی، عورت کے پیٹ میں کیا ہے نا. ان چیزوں کو ہم آپ کے حساب سے لکھ کے بھیج دیں گے. واٹس ایپ چالو ہے نا اس پر؟ حضرت واٹس ایپ چالو نہیں ہے. مطلب یہ ہمارے نبی کو نہیں معلوم کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی یا لڑکا. یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا حضرت؟ اب یہ عام چیز ہے تو اب کیا بتائیں اس کو، آپ جان رہے ہوں گے، پڑھے ہیں، مدرسے سے ہیں. جی جی جی، مگر یہی میں کہتا ہوں کہ وہابی دیوبندی جو ہے وہ ہمارے نبی کے لیے پتہ نہیں کتنی دشمنی رکھتے ہیں، اور پتہ نہیں آپ کا تو نہیں پتا کہ آپ بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، یا جو آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ بتا رہے ہیں. تو میں وہی کہہ رہا تھا حضرت کہ دیوبندی مدرسے میں جب آپ پڑھاؤ کبھی تو حضور کی محبت ان بچوں کے دلوں میں ضرور ڈالنا، ہمارے نبی کی شان ان کو ضرور بتانا. ہوتا کیا ہے کہ دیوبندی مدرسے میں جب پڑھ جاتے ہیں نا تو جو وہ پڑھتے ہیں نا وہی دوسرے والوں کو سکھاتے ہیں. تو اس طرح ایک لائن بن جاتی ہے، چین بن جاتی ہے، تو سب ایک دوسرے کو کفر سکھاتے ہیں. اور ہم نے نہیں دیکھا اپنے اکابرین کو، ہم تو یہ دیکھے کہ نبی کی محبت میں چپل اتار کے مدینے کے شہر میں گھومتے ہیں. دیکھیے خالی چپل اتارنے سے مسلمان نہیں ہوتا، یا نبی کے پیچھے یا ہمارے نبی کا کہاں پہ پیر رکھا ہے، جی جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے انہی کا یہ عمل ہے. جی تو جی ہم مفتی صاحب، عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہاں مفتی الزام صاحب، کو کون کیا کہہ رہا ہے اس کو نہیں دیکھ رہے. مفتی صاحب جسے آپ نے کہا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں، ٹھیک ہے، یہی کہا نا آپ نے. مان لیجیے مثال کے طور پر میں ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے کہا کہ کون کہاں مرے گا یہ کوئی نہیں جانتا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم ہے کہ فلاں شخص فلاں جگہ مرے گا. قرآن کو یہ کسی ایک صحابی کسی ایک واقعے کو جو ہے آپ پورے بے فٹ نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے کے طور پہ بتایا گیا تھا کہ لوگوں کی رغبت اور حقانیت سمجھ میں آئے گی. اب دیکھیے وہ ایک نشانی دکھائی گئی تھی، سنے تو عقیدے کو نہیں غلط بات ہے. اب جو ہے اچھا چلیے سنیے، غلط بات. اچھا چلیے اگر حضور نہیں جانتے تو حضور کے نیچے والے کوئی جانتا ہے، جیسے صحابہ کرام؟ نہیں ان لوگوں کو تابعین تابعین کسی کو اللہ تعالیٰ نے غیبی علم نہیں دیا ہے. آج کا کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی پیر فقیر؟ نہیں. اچھا، تو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں شخص یہ بتا دیتا ہے کہ یہ کب مرے گا، یا عورت کے پیٹ میں لڑکی یا لڑکا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا، اس کا وہ علم جان لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ وہ انسان دائرے اسلام میں ہی رہے گا یا اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر مشرک ہو جائے گا؟ جی حضرت، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. ہیلو جی حضرت مفتی صاحب، جسے میں نے کہا کہ مان لیجیے مثال کے طور سے میں ہی ہوں، ٹھیک ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ بھی جانتا ہے کہ کون کب مرے گا. میرا عقیدہ یہ بھی ہے کہ فلاں شخص جانتا ہے کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، وہ بتا دیتا ہے، تو میرے اوپر شریعت کا کیا حکم لگے گا؟
اچھا، آپ کا جو نیٹ ورک ہے، جو نمبر ہے، جو صحیح نمبر ہے، وہ کون سا والا ہے جس پہ آپ سے صحیح سے بات ہو سکے؟ ہلو، اصل میں روم جی ہیلو جی 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 مفتی صاحب، وہ تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی مفتی صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے کسی شخص کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ فلاں شخص، فلاں انسان یہ جانتا ہے کہ کون کب مرے گا، کسی کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کی موت جو ہے وہ جب آئے گی، یا میری موت جو ہے وہ آج آئے گی، کل آئے گی، پرسوں آئے گی، 6 دن کے بعد آئے گی، 10 دن کے بعد آئے گی، سال بھر کے بعد آئے گی، 2 سال کے بعد آئے گی. کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ میں کب مرنے والا ہوں، آج مرنے والا ہوں، کل مرنے والا ہوں، پرسوں مرنے والا ہوں، تو اس کو اپنی موت کا علم ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص کیسا ہے؟ یا کسی شخص کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں شخص یہ بتا دیتا ہے، یہ جانتا ہے کہ کس عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا، ایسا عقیدہ رکھنے والا دائرہ اسلام میں جو ہے وہ مسلمان ہی ہے شریعت کے نزدیک، یا پھر جو ہے وہ کافر مشرک ہے؟ دیکھیے، پیٹ میں بچہ کا تو کبھی آدمی دیکھ نہیں سکتا. ہاں نہیں دیکھ سکتا، یہ غیب ہے. یہ 5 چیزوں میں سے ہے. میں نے 5 چیزوں والی 2 باتیں بتائیں. اب 2 باتیں یہ ہیں کہ کوئی شخص یہ جانتا ہو کہ میں کب مروں گا، میرا وصال کب ہے، ٹھیک ہے، یا کس عورت کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا. کسی کے لیے یہ عقیدہ مان لینا، یہ عقیدہ رکھ لینا کہ فلاں شخص جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز کا علم رکھتا ہے، غیب کا علم رکھتا ہے، اور یہ وہ غیب ہیں جو 5 چیزوں میں سے ہے. تو ایسا شخص شریعت کے دائرے میں کیا ہے، شریعت کے نزدیک؟ آپ کی ادھر سے آواز ہی نہیں آ رہی ہے مفتی صاحب. ہلو جی مفتی صاحب، تھوڑا زور سے بول دیں. اگر کوئی جان رہا ہے کہ فلاں شخص کب مرے گا، ہاں، اس کو علم ہے، تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کو کرامت مانا جائے گا، اگر مسلمان ہے، نیک آدمی ہے تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اگر دیکھیے حضرت، پہلے ایک بات سنیے، آپ کی یہاں کاٹ ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ کرامت مانی جائے گی، تو ہم بھی تو یہی مانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص 5 علم بھی اللہ تعالی کی طرف سے حاصل ہیں. ہمارا بھی تو یہی عقیدہ ہے حضرت. کسی ایک موقع پر کسی ایک خبر کو دے دینے سے کلی غیب کا علم نہیں ہو گیا نا. ہاں، تو دیوبند کے دیوبند کے کلی کا انکار ہے، جز کا انکار نہیں. ایک منٹ میں یہاں سمجھا دوں اپنا عقیدہ. ہماری جماعت کا عقیدہ، میرے عالموں کا عقیدہ اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا علم حاصل ہے، نہ کہ کل علم جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی. سنیے تو حضرت، سنیں تو مفتی صاحب ہیں آپ، سنیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی نہیں عطائی ہے، اور کل نہیں، جتنا کہ اللہ تعالیٰ کو ہے اتنا نہیں. جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا وہ ہمارے نبی کو حاصل ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے یہ ہمارے نبی جانتے ہیں. نبی تو نبی، پھر وہی بات، سب کو نہیں جانتے. اچھا مگر دیکھیے، نبی کا دار کسی موقع سے دکھلایا گیا، پردہ ہٹا دیا گیا. چلیے ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ، کبھی کبھار ہٹا دیا گیا، تو جو ہر کسی کو دیکھ لے اس کے نزدیک آپ کا کیا ایمان و عقیدہ ہے کہ وہ کافر ہے یا مشرک؟ جیسے جو بھی آیا کیا ہے جی، دیکھ ہی نہیں سکتا. اچھا مگر دیوبند کے کچھ بزرگ ایسے ہیں جو بھی تعویذ لینے جاتا اس کو وہ بتا دیتے تھے کہ جا تجھے لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا. دیوبند کے عالموں میں یہ تاثیر ہے. نہیں، ڈھونگی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. کوئی کہیں بھی کسی کا نام لے کے، ابھی جلال الدین قاسمی نام کا اہل حدیث ہے، دیوبند سے پڑھا ہے. اب وہ کہیں پہ بھی جا کے تقریر کر رہا ہے دیوبند کے خلاف، تو یا دیوبند تو لوگ اس کو جو ہے اہل حدیث جو ہے خوب بلاتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کے خلاف بات کرتا ہے. نہیں تو وہ تو بنی گیا نا اہل حدیث، وہ تو اہل حدیث بنے گیا. اب لقب اس کا رہ گیا، تو لقب اس کا رہ گیا جلال الدین قاسمی.
تو ڈھونگی پنی کر رہا ہے، اچھا قاسمی سنو، لگا ہوا ہے، سنو دیوبندی تو لگا ہوا ہے، تو اچھا سنیے، مگر میں کسی ایسے ڈھونگی کو نہیں بتاؤں گا، میں ایسے ڈھونگی کو بتاؤں گا جو آپ کا ہے، جو آپ کا مستند ڈھونگی ہوگا. کیا نام ہے آپ بتائیے؟ آپ نے ایک تو الزام لگا دیا ڈھونگی ہوگا، تو اب مجھے نام لینے میں بھی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے. نام ہے مولانا اشرف تھانوی صاحب. ایسا ہے ہی نہیں، آپ غلط بول رہے کتاب اٹھائیے حکایات اولیاء، اس کتاب میں لکھا ہے عبداللہ خان راجپوت کی تعریف کرتے ہوئے کہ عبداللہ خان راجپوت بہت بڑے صاحب کشف تھے، سمجھے حضرت؟ ہیں. ان کے کشف کی تعریف کرتے ہوئے بتایا یہ غیب ہے جو بات چل رہی ہے بچے کی، تو یہ جو پیٹ کا بچہ ہے یہ غیب ہے یا نہیں؟ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ یہ جو 5 چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کی، آپ نے حضور کے لیے انکار کیا تھا، مگر آپ سے ابھی انشاءاللہ میں آپ کی زبان سے اگلواؤں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمال ہے آپ بھی تسلیم کرو گے. ہم تو مانتے ہی ہیں، آپ سے بھی تسلیم کرواؤں گا انشاءاللہ. آپ نے انکار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مگر اب میں یہاں آپ کے بزرگوں کے لیے جو بیان کر رہا ہوں اس کو ذرا آپ سنیں. عبداللہ خان راجپوت، میں نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انکار کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں، کسی کو نہیں تو نبی کو بھی نہیں آپ نے شامل کیا اس میں. میں نے کہا کہ چاہے کلی نہیں، دیکھیے سنیے بات کلی بات دیکھیے نہیں سمجھ پائے، کلی میں سمجھ رہا ہوں، سمجھ پا رہے فرق سے نہیں، پہلے فرق کرنا تو سیکھیے جائے. دیکھیے میں نے کہا بحث نہ کیجیے، یہ حضرت بحث نہیں کر رہا ہوں، آپ کی حقیقت آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ کو علم نہیں ہے. آپ کو میں نے کیا کہا کہ کلی طور پہ جو ہے کسی کو علم نہیں دیا گیا ہے، کبھی کبھار کسی موقع سے اگر دیا جائے تو نبی اگر کبھی کبھار نبی تو ایک آدھ بار ہو جائے گا، کبھی کبھار. ہاں کبھی کبھار اگر دیا جائے. حضرت آپ مفتی صاحب ہیں نا؟ جی ماشاء اللہ، آپ مفتی صاحب ہیں تو میری بات کو بغور سنیں گے اور سمجھ بھی جائیں گے. کبھی قطار میں یہ آتا ہے کہ بائی چانس 1-2 بار کا یہ واقعہ ہو گیا، ہما وقت نہیں، یہی ہے نا؟ ہما وقت کا انکار آئے گا نا، یعنی ہر وقت کا انکار آئے گا. جب تک انسان زندہ ہے اور جس کو چاہے جس کو دیکھ لے وہ نہیں ہو سکتا. اچھا 1 منٹ یہ بتائیے پیٹ کا بچہ غیب ہے یا نہیں، اور یہ وہ غیب میں سے ہے یا نہیں جو خاص 5 چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں غیب. کون کہاں مرے گا آپ ہی نے کہا، کون کہاں مرے گا کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ. اس میں آپ نے رسول اللہ کو بھی شامل کیا. آپ نے کہا کہ کون کہاں مرے گا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، یہی کہا نا آپ نے. آپ بتائیے آپ کو غیب کا علم جی آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی حضرت. ہیلو جی 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 ہاں دوبارہ بولیں، آپ کی آواز نہیں آئی تھی ٹھیک سے. جب تک کہ اچھا نیٹ ورک میں پہنچ جائے نا حضرت. ابھی ٹھنڈی اور کوہاسے کا ہے. اچھا اچھا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ نے انکار کیا کہ حضور کو علم غیب نہیں اور کل نہیں. دیکھیے کل تو ہم انکار مطلب سنیں تو حضرت ہے تو کل کا تو ہم بھی انکار کرتے ہیں نا یار حضرت. بس آپ بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ کتنی اچھی بات ہے، آپ کل کا انکار کرتے تو آپ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے الدولت المکیہ میں پورا عقیدہ بیان کیا اور کہ ہمارا عقیدہ یہ کافر نہیں کہتے کہ جب تک اس میں ایک حقانیت بھی ہے، ایک ذرہ برابر بھی ایمان کا جز پایا جاتا ہے. ایک بات بتاؤں مفتی صاحب، ایک بات بتاؤں مفتی صاحب جی، آپ کے مولانا یا آپ کی جماعت کے لوگ چاہے وہ عام انسان ہو یا خواص ہوں، آپ کے عالم ہوں یا آپ کی جماعت کے چند لوگ پڑھے لکھے یا غیر پڑھے لکھے، ٹھیک ہے، ہمارے سنی حنفی بریلوی مسلمانوں کو ڈائریکٹ مشرک کہہ دیتے ہیں. کافر تو نہیں کہتے، مشرک کہتے ہیں. مگر یہ میرے آقا کی حدیث بھی ہے کہ سنے تو کہتے ہیں، سنے تو میرے آقا کی حدیث بھی ہے کہ ایک قوم ایسی بھی پیدا ہونے والی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو قرآن کو بہت اچھا پڑھیں گے،
ٹھیک ہے، ان کی نمازیں تمہاری نمازوں سے زیادہ ہوں گی، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے ہے سمجھو گے، یعنی کمتر سمجھو گے، ان کے روزہ نماز کے سامنے اپنے روزہ نماز کو کمتر سمجھو گے. وہ قرآن بہت اچھا پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نہیں اترے گا. اور یہ بھی کہا کہ وہ اسلام کی چادر اوڑھ لیں گے مگر اسلام کی چادر کو پھر وہ پس پشت ڈال دیں گے اور اپنے بھائی پر تلوار، شرک کی تلوار کھینچیں گے، کہیں گے تو مشرک ہے. تو آپ اس میں نہیں پائے جا رہے ہیں. ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں، آپ ہمارے اوپر جو شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پہلے تو لگاتا ہوں. آپ نہیں لگاتے، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب آپ کی جماعت کے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں. کوئی اچھا نہیں ٹھیک ہے، سنیں تو حضرت، دیوبند کے اصول کے مطابق ہی ہم بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو فتویٰ نہیں لگاتے ہیں. اچھا ایک بات اور سنیں حضرت، نماز بھی ایک بات بتا دیں، ہم آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے آپ کے مولانا رشید، یہ مولانا قاسم، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم بریلی والوں کو کافر نہیں کہتے اور ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے حضرت، یہ آپ نہیں، آپ کے جو بزرگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں، اور آپ کے بزرگ نے تو یہاں تک کہا کہ ایک بار اگر مجھے نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا. جب بتا دیجئے، جب آپ ہمارے علماء بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھ سکتے ہیں تو کس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ تو وہ ہم کو مسلمان مانتے ہیں نا. دیکھیے مشرک کے پیچھے تھوڑی نماز پڑھ سکتے ہیں. حضرت آپ بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں نے اتنی بات کرنے کے لیے آپ کو ویسے ہی کال نہیں کیا، ویسے ہی میں نے کہا پوچھ لیا جائے کہاں سے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، مگر بات ادھر چھڑائی. خیر، مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں علم غیب کے تعلق سے کہ علم غیب خاصہ خاص اللہ تعالیٰ کا ہے. اس لفظ کو کسی تعویل سے دوسرے پر اطلاق کرنا احیاء میں شرک سے خالی نہیں. کسی ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی ایک موقع پہ صحابہ نے، کسی ایک موقع پہ کسی ولی نے، اگر کسی اسی غیب میں سے کوئی بتا رہے ہیں تو وہ اللہ کی جانب ہے، اور بزرگوں کو جو ملتا ہے وہ کرامت ہوتا ہے. ماشاءاللہ، مان لیا نا آپ نے حضرت، جو اللہ بس یہی کہلوانا تھا مجھے. جو نبی کو ملتا ہے وہ معجزہ کے طور پہ ہوتا ہے. میں پہلے بھی بتا رہا ہوں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کلی کسی کو نہیں ہے. ایک آنکھ موقع پہ دے کے اللہ تعالیٰ کی جانب لوگوں کو کھلوائے کے لیے. حضرت تو پھر انکار کس لیے ہوتا ہے؟ بس انکار کی آپ کا کہنا ہے کلی، تو نہیں، اس کا انکار ہے کہ جو نہیں کلی نہیں ہے. میں نے کہا حضرت، طور پہ ہے. میں نے کہا کلی کا تو میں نے ابھی تک کہا ہی نہیں کہ ہمارے نبی کو اتنا علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو. اچھا کلی، ایک منٹ، کلی مثال کہاں سے مانی جائے گی؟ ہم کلی تو تبھی مانا جائے گا نا جب ہم یہ کہیں کہ ایک منٹ حضرت مفتی صاحب، تو دیکھیے کلی تبھی تو مانا جائے گا تب جب ہم یہ کہیں کہ جتنا علم اللہ تعالیٰ کو ہے اتنا ہی علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے. اس میں سے ایک پوائنٹ اور اتریے، صاف کر لیجئے کہ بتائیے. لوگوں کو ذہن میں جو ہے کلی آتا ہی ہے نہیں. جب آپ جیسے کہیں گے کہ علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے یا کسی انسان کو ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے. اچھا ایک میری بات سنیں تو اس شک کو سنیں تو حضرت، اپنے آپ کو سنیں تو. ایک بندہ ناظرہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قرآن حافظ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ٹھیک، ہلو، اور اس کا جو استاد ہے وہ قرآن حافظ ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس اپنے شاگرد کو بھی حافظ قرآن بنا دیا، ٹھیک ہے، جو قرآن اس کو حفظ تھا وہ اس کو بھی یاد کرایا، تو کیا اب وہ حافظ قرآن نہیں ہے جس کو یاد کرایا؟ دیکھیے، جس کو حافظ بنا دیا. اللہ اور انسان میں ڈیفرنٹ نہ کیجیے. یہ دیکھیے پھر وہی بات اور شاگرد کی بات ملا کے آپ جو ہے خدا اور انسان میں برابری کروا رہے ہیں. میں کہاں برابری کروا رہا ہوں؟ ایک منٹ پہلے میری بات کو سنیے. میں نے برابری کہاں کروائی؟ برابری کروا دی آپ نے. ایک استاد کو آپ نے، اچھا آپ مولانا ہے کہ نہیں ہے؟ خدا بنا دیے. ایک منٹ، آپ مولانا ہے کہ نہیں ہے؟
बगैर मौलाना के मुफ्ती कैसे बन अरे जाएगा? हजरत, अच्छा बगैर मौलाना के मुफ्ती? बगैर मौलाना बने मुफ्ती नहीं बन सकता कोई। अच्छा अच्छा, मौलाना के माना क्या है? मौलाना की माना आपको नहीं मालूम? नहीं, आप बता दीजिए, मुझे नहीं मालूम। मौलाना का मतलब होता है जानने वाला। पूरा पूरा तर्जुमा बताइए इसका, और भी कुछ माना है? और क्या माना है बताइए? आलिम के माना है जानने वाला। मौलाना का माना क्या है? मैंने मौलाना पूछा है। आलिम के मानना है जानने वाला। मौलाना के माना क्या है? हमारा वली। हेलो, आप खामखा बहस करते हैं हजरत मैं वही बताने वाला हूँ अभी आपको इंशाअल्लाह। आपने कहा वली और मददगार भी है, वली भी है मददगार भी है या नहीं बताइए? है या नहीं? हेलो मुफ्ती साहब। हेलो जी, मौलाना का माना मददगार भी है, वली भी है। अल्लाह ताला भी मौलाना है, आप भी मौलाना है, तो यहाँ तो दोनों बराबरी हो गई। अल्लाह ताला भी हाफिज है और आप भी हाफिज हो सकते हैं। मुफ्ती तो ही है, पता नहीं हाफिज है या नहीं, मगर बहुत सारे हाफिज होते हैं ना। अल्लाह भी हाफिज है, आप भी हाफिज हैं, या आपकी जमात का दूसरा बंदा हाफिज है, तो क्या बराबरी हो गई? कभी बराबरी नहीं हो सकती है। तो फिर हम भी तो वही समझाना चाह रहे हैं हजरत, आप समझते क्यों नहीं हो? इसीलिए मैंने कहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम अपने मदरसे के बच्चों को सिखाना। ये देखिए, इल्म गैब के बारे में अल्लाह ने खुद फरमाया है क्या? कि वो उसका इल्म सबको नहीं है। तो जैसे आप कहेंगे इल्म गैब सब फुला को है। अच्छा तो एक मिनट, सब में सबसे मुराद आपकी क्या है? सबसे मुराद आपकी क्या है मुफ्ती साहब, मुफ्ती अनस साहब? किसी को सबका मुराद या किसी इंसान को नहीं है, सब मतलब सबसे मुराद मैं जानना चाहता हूँ, सबसे मुराद अंबिया भी हैं या फिर आम आदमी हैं? अंबिया जी, अंबिया भी शामिल हैं उसमें? जी मुफ्ती अनस साहब। हेलो मुफ्ती साहब, आपकी आवाज कट रही है। हेलो जी हाँ मुफ्ती साहब, आवाज आई अब तुम्हारी। जी जी फरमाए। हेलो जी 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 आवाज आ रही है अब, मेरी आवाज आ रही है उधर? हेलो जी 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 मुफ्ती साहब फरमाइए। हाफिज और गैर हाफिज को इंसान में ही हाफिज है ना, इंसान हाफिज है और उसमें एक लिमिट बनाया गया है। पहले उसूल था, पहले हाफिज उसको कहते थे जो 5 लाख अहादीस, 1 लाख से ऊपर अहादीस किसी को याद हो सनद के साथ, तब जाके उसको हाफिज कहा जाता था। अरे हजरत, वो तो हाफिजुल अहादीस, वो तो हाफिजुल अहादीस कहलाएगा। मैं हाफिज कुरान की बात कर रहा हूँ। वही चीज जो है ना, वो तो सिर्फ अल्लाह के आवाज ठीक से नहीं आ रही हजरत। हेलो जी 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 फरमाएं। अल्लाह के मैं पास देखिए बात कुछ नहीं है, हाँ और ना का मतलब झगड़ा है। हम कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की अता से इल्म गैब हासिल है, ठीक है, और आप इसमें कुल और बाज की पचड़ी लगा देते हो हजरत। बस जो आपको सिखाया गया वही आप दूसरों को सिखाते हो, बस बात कुछ नहीं है। छोटी सी एक बात है हाँ और ना की। हम इकरार करते हैं हमें कुरान ने सिखाया है, बताया है, हमारे दिल में कुरान है, कुरान का तर्जुमा हमारे सीने में उतरता है, हमारे हलक से नीचे उतरता है। मगर देवबंदी हजरात जो होते हैं वो कुरान पढ़ते तो हैं मगर कुरान उनके हलक से नहीं उतरता। समझे हजरत? जो कुरान की मुराद है, जो कुरान की हकीकत है, वो हकीकत जो है देवबंदियों के सीने मतलब दिल में नहीं जाती, देवबंदियों के हलक से नीचे नहीं उतरती। आप तो देख रहे हैं, आप तो देखते हैं, शायद आपको कश्फ होता होगा। फिर वही बात मैं देख रहा हूँ ना, सारे लोग भी देख रहे हैं,
سنیں وہی ہیں آپ. نہیں جو ہم تو کسی کوئی تو نہیں دیکھ رہا. یہ چیز دیکھنے والی چیزیں نہیں ہے. یہ تو دیکھیے جو دیکھ رہا ہے اس ایک کو بات اور کشف بتا ہو دوں. رہا ہوگا, دیکھیے اللہ کا ولی ہوگا. دیوبندی حضرات جو ہے قرآن پاک پڑھتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں. بات چیت تو کرتے ہیں مگر سمجھتے نہیں کہ وہ کیا رہے ہیں. آپ اور سمجھتے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی نہیں سمجھتے. ہاں میں تو الحمدللہ سمجھ بھی رہا ہوں, سن بھی رہا ہوں, تو اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ تو مفتی صاحب ہیں. آپ نیک ہیں, کشف ہوتا ہے آپ کو. میں نیک نہیں ہوں, بڑا گناہگار, بڑا سیاہ کار آدمی ہوں. ہاں تو دوسرے کے بارے میں نہ کہیے کہ کون کو اتر رہا ہے نہیں اتر رہا ہے. پھر اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی. آپ پھنس پکڑ جائیں نہیں گے. ہوگی انشاءاللہ. آپ کو اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ کون کیا تھا. پوچھا جائے گا, آپ کے اعمال پوچھا جائے گا. وہ بستی کے تعلق سے جانتے ہو آپ کہ اس بستی میں جو اللہ کے ولی رہتے تھے وہ خود تو عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی, مگر وہاں کے لوگوں کو نہیں بتاتے تھے, سمجھاتے نہیں تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں بستی جو ہے الٹ ہو جا کے. سنو تو حضرت, انگلی کرنے بارے میں, انگلی کرنے کے سنو بارے تو, میں منع ہے نا. سنے نا تو وہ سمجھاتے تو انگلی ہوتی نا. اللہ کے ولی جو خود اپنی عبادت کرتے تھے وہ انہیں سمجھاتے تو اس کو انگلی ہی کہتے ہیں نا آپ کے نزدیک. سمجھاتے تو ان کو برا مت رہو. ارے حضرت میں کہاں ٹو میں رہ رہا ہوں, میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اپنے مدرسے کے طالب علم کو سکھاؤ, کیونکہ دیوبندیوں کے مدرسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت نکال دی جاتی ہے سینوں سے, جو باقی بچی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی. بغیر عظمت کے کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو تھانوی جی مسلمان نہیں ہیں, اس دنیا سے جو ہے خارج اسلام گئے. وہ تو اللہ کے پیارے ہو گئے جتنے. اس کے بارے میں آپ انگلی اٹھا کے اپنے اوپر اللہ کے دیکھیے حقیقت کو بیان کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, یہ ان کے حقیقت ہے, الزام ہے. آپ الزام نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے, آپ نہیں سمجھ پا رہے. ایک منٹ سمجھ کو دو. ایک منٹ, آپ کو علم غیب ہے؟ نہیں, ہم کو نہیں ہے. مگر تھانوی جی نے مانا ہے تمہارے اور میرے لیے, دونوں کے لیے. مانا یہ ہے کہ بھائی کسی کو اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے, ابھی بھی ہم کو بھی دے سکتا, ہمارے پاس ابھی نہیں. اچھا یہ بتائیے, نہیں دیا علم. اچھا ایک منٹ, یہ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم غیب ہے نا؟ دیا گیا تھا. اچھا دیا گیا تھا, اب ہے نہیں؟ اب نہیں ہے. اب نہیں ہے, اب نہیں. کون سی آیت قرآن پاک کی ذرا ایک آیت پڑھ کے بتاؤ کہ جو علم غیب حضور کو دیا گیا تھا وہ لے لیا واپس. آپ تو بہت پڑھے ہیں ماشاء اللہ, تو آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. ارے مفتی صاحب بات آپ سے ہو رہی نا, آپ نے کہا ہے نا کہ اب نہیں ہے, تو اب اگر نہیں ہے تو آپ تھوڑی سی دلیل پیش کر دیجئے قرآن کی یا حدیث کی. ایک آیت پیش کر دیجئے یا کوئی حدیث پڑھ دیجئے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ جو علم مجھے دیا گیا تھا وہ واپس لے لیا, یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ جو علم غیب میں نے اپنے نبی کو عطا کیا تھا وہ میں نے واپس لے لیا. ایک آیت پڑھیے. آپ کی آواز نہیں آ رہی مفتی صاحب. ہیلو, جی ہاں بولیے, آپ کی آواز آ گئی. جی مفتی صاحب کوئی ایک آیت پڑھیے کہ جو علم غیب حضور کو دیا گیا تھا وہ واپس لے لیا ہے, اب نہیں ہے حضور کو علم غیب. ہیلو ہیلو. اچھا یہ بتائیے, آپ کا میں اسی بات سے آپ کا رد کرتا ہوں, کیسے ہوا؟ آپ کو رد کرنے کا اختیار ہے, کرتے رہیے. آپ کا علم بہت نہیں حضرت نہیں. اچھا ایک منٹ, آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین مانتے ہو کہ نہیں؟ جو علم تھا, جو علم ہے وہ اتنا ہی علم رہے گا. ابھی تو آپ منع کر رہے تھے نا کہ اب نہیں ہے حضرت مفتی صاحب. اب نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ نہیں کچھ دیکھ سکتے, اب دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد. اچھا اب نہیں دیکھ سکتے. ہیلو, اب نہیں دیکھ سکتے, اب نہیں کہیں آ جا سکتے. ہیلو مفتی صاحب, جی اب ہمارے نبی کہیں آ جا نہیں سکتے, اب کہیں کچھ نہیں دیکھ سکتے, اب کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہے نا. اب خوابوں میں آ سکتے ہیں, اب خوابوں میں آ سکتے ہیں مگر حقیقتاً نہیں آ جا سکتے کہیں. نہیں. ایک دلیل پیش کر دیجئے. آپ کو دلیلیں چاہیے, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ جی کشف والے آدمی ہیں, نیک آدمی والی. اچھا چلیے, آپ دلیل پیش نہیں کر سکتے مگر میں پیش کر سکتا ہوں.
آپ کیجیے مت، آپ جی کسی کی ٹو میں حضرت سنیں نا، آپ مفتی کی صاحب، بات غلط ہوتی ہے۔ مفتی صاحب بس پیار سے اگر سنیں گے تو تھوڑا سارا حوالہ ہے، بس آپ کے گھر سے میں آپ کی کتاب سے حوالہ بتا رہا ہوں۔ یہ حوالہ بھی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب سے بتا رہا ہوں، کتاب کا نام ہے یہ حکایات صرف اولیاء۔ زبانی مدرسہ حوالہ ہے، دارالعلوم صرف دیوبند میں زبانی۔ جھگڑا ہو گیا اور مولوی قاسم نانوتوی اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے خود قبر کو چیر پھاڑ کر مدرسہ دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے اور مولانا رفیع الدین صاحب کے حجرے میں گئے، ٹھیک ہے، اور کہا کہ مولانا رفیع الدین یہ جو جھگڑا ہو رہا ہے نا، تم کسی سائڈ مت جانا، سمجھے؟ قبر چیر پھاڑ کے پہنچ گئے، میں کہہ رہا ہوں نا، مطلب قبر سے بیٹھ کے نکل کر ساتھ مدرسہ دارالعلوم دیوبند پہنچے وہ، قبر اور مثل زندہ کے تھانوی جی کے دادا بھی مثل زندہ کے مٹھائی لے کر اپنے گھر پہنچے، اور بڑی بی سے بات گڑی ہوئی نہیں ہے، تمہاری کتابوں سے ہے یار۔ اچھا ایک منٹ مفتی صاحب، ایک شرط مانیں گے میری؟ جی فرمائیے۔ اگر میرا یہ حوالہ آپ نے غلط ثابت کر دیا، اب تک جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک بھی اگر حوالہ آپ نے غلط ثابت کر دیا تو بیچ چوراہے پہ کھڑا کر کے مجھے بیچ میں سے چیر دینا یا میری گردن قلم کر دینا۔ یہ یہاں کسی کو ایک تھپڑ مارنا پاپ ہے۔ ارے میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دوں گا، آپ کو کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی، 500 کے یا 1000 کے اسٹامپ پیپر پہ آپ مجھ سے سرکاری اسٹامپ پیپر پہ پہلے مجھ سے لکھوا لیں، سمجھ گئے حضرت؟ اچھا ایک منٹ، دیکھیے یہ تو آپ کی قسمت ہے کہ آپ توبہ کریں یا نہ کریں، مگر میں اپنی پختہ دلیل کے ساتھ ایک بات آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں، ایک ٹھوس مضبوط ایمان کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میں غلط ثابت ہوا، جو میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں، اگر یہ حوالے آپ کی کتابوں میں موجود نہیں ہوئے، تم نے کہا کہ گڑے ہیں، اگر واقعی میں نے یہ گڑے ہیں اور آپ کی کتابوں میں موجود نہیں ہے تو 1 لاکھ روپے ایک حوالے کا لے لیجئے چلیے، اور اگر یہ ہے تو سچے دل سے توبہ کر لیجئے یا مجھے قتل کر دیجئے۔ نہیں آپ 1 لاکھ روپے دوں گا، سنیے 1 لاکھ روپے بھی دوں گا، اور بیچ چوراہے پہ کھڑا، سنے تو پوری کتاب کو پڑھ کے سب پڑھا ہے، سمجھ کے سب پڑھا ہے، آپ نے نہیں پڑھا، آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے جی۔ ایک حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو، چونکہ ہم الزام نہیں لگاتے ہیں اس لیے نہیں پڑھتے ہیں یار حقیقت بتانا کون سا الزام ہے؟ کل بھی ایک مفتی صاحب آئے تھے، وہ بھی جو ہے اپنا پیچھا چھڑا کے بھاگے۔ نہیں ہم وہ پیچھا کہاں چھوڑائیں گے، جو آپ کی بات غلط ہے تو غلط کیوں ہے؟ کہاں سے غلط ہے حضرت؟ میں وہی تو جاننا چاہتا ہوں، ایسے آپ کہہ دو کہ غلط ہے تو ایسے آپ کے خالی کہنے سے غلط تھوڑی مان لوں گا میں۔ کون سی کتاب بولے؟ حکایات اولیاء کا نام لیا ہے، مولوی قاسم نانوتوی۔ صفحہ نمبر کتنے پہ؟ صفحہ نمبر بھی بتانا پڑے گا؟ جب آپ مطالعہ کیے تو سب چیز اچھا ہوگا نا علم۔ ٹھیک ہے 1 منٹ، حوالہ بھی دیے دیتا ہوں آپ کو۔ سب چیز رکھے ہوئے ہیں، بتائیے۔ ہاں بالکل رکھا ہوا ہوں، انشاءاللہ میں حوالہ نکال کے دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ چلیے کتاب بھی مل گئی جلدی سے، ورنہ پتہ نہیں ٹائم لگتا کہ نہیں لگتا، کیا ہوتا۔ اس کا مصنف کون ہے؟ مولوی اشرف علی تھانوی، کتاب کا نام حکایات اولیاء۔ مولوی لکھا ہوا ہے یار میں کہہ رہا ہوں نا، اس میں حکیم الامت لکھا ہے، مگر حکیم الامت نہیں ہے تو مریض الملت ہیں، اور وہ بھی کفر کے مریض۔ اللہ ہی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ان کو کفر کے اوپر مرے ہوئے کو آپ جو ہے کافر کہہ رہے ہیں۔ تو مرا ہوا تو کافر ہے، اس لیے تو مرا ہے یار حضرت۔ مرا تو آپ مر جائیں اور احمد رضا صاحب مر گئے تو وہ بھی کافر ہے۔ وہ تو زندہ ہیں، وہ تو مرے نہیں، انتقال کیا ہے انہوں نے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے منتقل کیے۔ کس بنیاد پہ؟ بندہ مومن، کس مومن ہے، اللہ کے ولی ہیں، عاشق کے رسول ہیں۔ اللہ کے ولی کیسے دیکھیے آپ کے تھانوی جی مر گئے، نانوتوی جی مر گئے، اور یہ مر کر مٹی میں بھی مل گئے، مگر ہمارے اعلیٰ حضرت زندہ ہیں۔ تم بھی تھانوی کی قبر کھودو اور دیکھو جا کے وہاں کیا جلوہ ہے، اور ہمارے کتنے بزرگوں کا آپ نے دیکھ لیا ہوگا جلوہ، ہے نا، ان کا کفن تک بھی میلا نہیں ہوا، اور ہماری جماعت کے عام انسانوں کا بھی ایسا ہوا ہے کہ قبرستان میں قبر کھل گئی ہے مگر کفن تک میلا نہیں ہوا۔ کون بزرگ ہیں آپ کے؟ کئی سارے ایسے بزرگوں کا واقعہ ہے۔ نہیں یہ جو ہے
یہی 100 سال کے اندر میں آپ اپنے بزرگ کا بتائیے. 100 سال سے پہلے کوئی بھی آپ کا بزرگ نہیں ہے, سب کا بزرگ ہے. 100 سال سے پہلے کوئی بھی بزرگ نہیں ہے؟ ارے حضور غوث اعظم ہمارے بزرگ ہیں, حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ ہیں, صابر پاک کلیر رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ ہیں, سمجھے, جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ہمارے بزرگ ہیں, سمجھے, مگر آپ کا کوئی بزرگ نہیں. ان اللہ کے ولیوں سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. خیر کوئی بات نہیں, اس طرف بات کو نہ دوڑائیں. میں آپ کو وہ کیا بول رہا ہوں, آپ 100 سال کے اندر میں کوئی بزرگ آپ کا ہو اور وہ بتائیے ویسا واقعہ, باقی اس سے پہلے کے واقعہ نہ بتائیے. سنے وہ ادھر بات کو نہ گھمائیں. میں قبر کا مردہ پہنچا دیتا ہوں پہلے وہاں. جی دیکھیے حضرت, دیکھیے حکایت نمبر ہے 247, سمجھے جناب. کتاب کا نام ہے حکایات اولیاء حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی, کتب خانہ نعیمیہ دیوبند. ٹھیک ہے, اوپر کا ٹائٹل میں نے اس لیے بتا دیا کہ آپ نے نام پوچھا اور صفحہ پوچھا. صفحہ بھی بتا دیا 261. ٹھیک ہے, صفحہ نمبر 261, حکایت نمبر 247. حضرت ام محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب مرحوم نے فرمایا کہ مولوی احمد حسن صاحب امروہی اور مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی, ٹھیک ہے, ان دونوں میں سمجھ لیے اچھا دوستی تھی, اچھی مطلب دلچسپی تھی. خیر کوئی بات نہیں ہے, جو بھی ان کی دوستی تھی. اور اس نے بعض حالات کی بنا پر ایک مخاصمہ اور متازہ مطلب جھگڑا ایک پیدا ہو گیا, متنازع جھگڑا ہو گیا, آپس میں کچھ نفرت سی پیدا ہو گئی. خیر کوئی بات نہیں, یہی اس صورت میں جو ہے کچھ لمبا ایک طول اختیار کر لیا, جھگڑا لمبا ہو گیا, ناراضگی زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے, اور مولانا محمود حسن صاحب گنگوہی اصل جھگڑے میں نہ, آپ اپنی طرف سے کچھ بھی نہ بولیے. چلیے ٹھیک ہے, اصل جھگڑے میں, ہاں سنیے, اصل جھگڑے میں نہ شریک تھے نہ انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی, مگر صورتحال ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے کسی غیر جانبدار رہنے کے کسی ایک جانب جھک گئے, اور یہ واقعہ کچھ طول پکڑ گیا. اسی دوران میں ایک دن علی الصبح یعنی بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب نے مولانا محمود حسن کو اپنے حجرے میں بلایا, ٹھیک ہے, جو دارالعلوم دیوبند میں ہے. مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کیواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے. موسم سخت سردی کا تھا, جس طرح کے آج آپ کے ساتھ موسم سخت سردی کا ہے اور آپ کمرے میں اندر ہیں. کتاب میں یہ لکھا ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہی مہر پھر ہوتا ہے نا. پھر وہی بات میں سمجھا رہا ہوں, تو الگ سے سمجھایا نا, میں نے آپ کا نام لیا ہے. خیر کوئی بات نہیں, سمجھائیے. مولانا نے لبادہ تھا, مولانا نے لبادہ دکھایا تو دیکھا تو تر تھا, یعنی بھیگا ہوا تھا اور خوب بھیگ رہا تھا. فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی یہ ہے میرا اصل ٹاپک, ٹھیک ہے, ابھی مولانا نانوتوی, ٹھیک ہے, جذب انصری کے ساتھ تشریف لائے, میرے پاس آئے, ٹھیک ہے, جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تربتر ہو گیا. اور یہ فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے, بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے. مولانا محمود حسن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اس قصبہ میں قصبہ میں لکھا ہے یار, یہ قصہ ہوتا ہے, یہاں با کیا نقطہ لگا دیا. خیر میں اس قصہ میں کچھ نہ بولوں گا, یہاں بات پوری ہو گئی. اب حاشیہ سنیے, حاشیہ بڑا جو ہے ایک جذبہ پیدا کر دیتا ہے. حاشیہ میں لکھتے ہیں, یہ واقعہ روح کا تمثل تھا اور اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ جذب مثالی تھا مگر مشابہ جذب عنصری کے. دوسری صورت یہ کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جذب عنصری تیار کر لیا ہو مگر وقت گزر جانے پر, سمجھے بھائی, وقت گزر جانے پر پھر اس
مرکب کو تحصیل کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب. ہلو ہیلو. مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ جذب مثالی تھا, سمجھے, مشابہ جذب عنصری کے. بتا رہے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. اچھا, انہوں نے جو یہاں مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب, وہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب کے لیے یہ ساری چیزیں مانی, ٹھیک ہے. میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ دیوبندی حضرات اپنے بزرگوں کے لیے ہر ایک چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ نبی اب نہیں آ جا سکتے, نہیں کچھ کر سکتے, نہیں دیکھ سکتے. مولوی قاسم نانوتوی کو یہ کس نے بتایا قبر میں جا کے کہ مولوی دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا ہو گیا ہے؟ یہ تو غیب کی بات ہے. بتائیے حضرت کہ اگر ان کو اگر ہمارے نبی نہیں جان سکتے تو مولوی قاسم نانوتوی کو کیسے خبر ہوئی, کیسے علم ہوا, کس نے بتایا قبر میں؟ مفتی صاحب بتایا جا رہا ہے نا, خود تو نہیں جان رہے نا. تو کس نے بتایا, میں وہی تو پوچھ رہا ہوں. اللہ قبر میں فرشتوں کے ذریعے بتاتے ہیں کسی کو. اچھا, تمہارے مولوی قاسم نانوتوی کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بتا دے کہ جاؤ دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا ہو گیا, کہہ دو مولوی قاسم نانوتوی کو, وہ جھگڑا مٹا کے آئے گا, ہے نا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, تو جو خود رحمت للعالمین ہو, جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا ہو ساری کائنات کے لیے, تو کیا وہ ساری کائنات کا عالم, وہ ساری کائنات کا رحمت للعالمین, ساری کائنات پہ جو ہے رحمت کرنے والا, کیا اس کو غیب کا علم نہیں ہوگا؟ اب ارے میں نے کہا تھا نا, میں آپ کا رد کروں گا انشاءاللہ اس بات کا. تو دیکھیے رحمت للعالمین ہونے کے لیے, سنیے نا, کسی سے سہارا نہیں لینا, غیب کا علم سنیے, ہوتا ہے. یہ چال پھیر پچری بلغانا بند کرو مفتی صاحب, مفتی انس صاحب, ٹھیک ہے. میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے, خنجر اٹھے گا نہ تلوار, تم سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. 15 سال سے زیادہ میں دیوبندیوں میں رہا ہوں, اور دیوبندیوں کے اندر کی غلاظت اچھی طریقے سے نکلوانا جانتا ہوں. اچھا سمجھیے جی, ایک بات سمجھ لیجیے, سمجھا دیجیے. علم غیب اس کو کہتے ہیں جو بذات خود معلوم ہو, دوسرے کا سہارا, دوسرے کا پاور نہ لگے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی ولی اور نیک آدمی ہو, اس کے پاس قبر کے اندر میں بات پہنچائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے پہنچاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو یہ علم غیب نہیں ہوا, اس کو پہنچایا جا رہا ہے کسی کے ذریعے. اب آپ اس بات کو سمجھے نہ سمجھے, اپنے گھر پہ رہیے, کسی کی ٹو میں, کسی کے برائی میں نہ رہیے. آپ اپنا اعمال دیکھیے کہ کہاں تک آپ کیا کر رہے ہیں. چلیے, مولانا اشرف علی تھانوی کے پیرو مرشد کے تعلق سے آج سن لیجیے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے امداد المشتاق, لکھتے ہیں اشرف علی تھانوی کے پیرو مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کو علم غیب ہوتا ہے. اٹھائیے کتاب امداد المشتاق. آپ کسی چیز کو جو ہے سمجھ نہیں پا رہے ہیں. جب